सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास। समी इब्राहिम, मौलाना ताहिर मेरे साथ। मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान की मुखालफत की और कायद आज़म के हवाले से फतवे भी जारी किए। आज भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा ख़ुसूसी तौर पर हमने इसको तरतीब दिया। इस वक्त पाकिस्तान में एक कैफियत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है इमरान खान की, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग उससे मुत्तफ़िक़ हैं, कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ये एक बहस तलब बात है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान जो पिछले 2-3 माह से 4 माह से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिस अंदाज़ में ये धरना दिया जा रहा है, उसने बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं कि जो धरना देने वाले लोग हैं, जो आज़ादी के नाम पर मार्च करने वाले लोग हैं, इनका एजेंडा क्या है। ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि इनका एजेंडा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन लोग हैं और ये किस फ़िलॉसफ़ी के हामी रहे हैं, इनके आबाओ अजदाद किस फ़िलॉसफ़ी के हामी थे, और जिस वक्त ये मुल्क बनाया गया उस वक्त वो क्या सोच रहे थे, पाकिस्तान के बारे में उनके क्या ख़यालात थे। और कहीं अब ये जो सब कुछ बज़ाहिर इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत ने नौकरियां नहीं दी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, हुकूमत नाकाम है, बज़ाहिर तो ये है, लेकिन कहीं इसके पीछे वही जो उनके बुज़ुर्गों पुरखों की जो ख्वाहिश थी, जो उस वक्त भी तक़सीम हिंद के मुखालिफ थे, जो उस वक्त भी पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे, कहीं ये सब वो एजेंडा तो नहीं है। ये सवाल मैं आपके लिए खुला छोड़ूंगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आपको कुछ चीज़ें सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इल्ज़ामात वही हैं, कहानी वही है। उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे, तो उलमा जो थे, उलमाए देवबंद, उलमाए हिंद के नाम से, जिनमें मौलाना मदनी, जिनमें मौलाना मुफ्ती महमूद, जिनमें मौलाना कासम नुनात, वो सब इसकी मुखालफत कर रहे थे। कायद आज़म को काफ़िर आज़म कह रहे थे, मगरब का एजेंट कह रहे थे। अब भी कुछ ऐसी कहानी नज़र आ रही है। इमरान खान जो कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, उसको कभी यहूदी का एजेंट कहा जाता है, कभी उसको यहूदी कहा जाता है, कभी उसको पाकिस्तान दुश्मन कहा जाता है। वही जो पुरानी जो लैंग्वेज है। और फिर ये लोग आके तो कोई कहता है मैं पंजाब की आज़ादी की तहरीक चलाऊँगा, उसके हकूक़ का ख्याल रखूँगा, कोई सिंध का रखवाला बन गया, और मौलाना ये कहते हैं कि मैं इस हुकूमत को गिराए बगैर नहीं जाऊंगा। और जो ज़बान वो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नैलों के बारे में, हमारे उन बहादुर फ़ौजियों के बारे में जो इस वक्त सरहदों पर दिन रात इस मुल्क के अवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, जो लैंग्वेज उनके लिए मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंटेम्पचुअस लैंग्वेज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़े सवालात इससे उठ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके कि बस एक बीच में लकीर ही है, आप रब भगवान कहते हैं, हम रब कहते हैं, आप कहिया गोश्त खाते हैं, हम आलू गोश्त खाते हैं, वो भी इस किस्म की बात कर चुके। और जनाब नवाज शरीफ और जो आसिफ जरदारी के वालिद, मैं आज चलाऊँगा उनकी वो बात, वो मेरे कायद को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिनके लिए हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, लैंग्वेज बुरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज उसको दिखाऊँगा। खुदा ना खास्ता मेरा मकसद ये मेरे अपने कायद की कोई उसमें इज्जत में कमी हो, लेकिन ये चेहरे एक्सपोज करने के लिए आपको वो सब चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मौलाना साहब का एक शॉट, जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद के बारे में, और असफंद यार के वालिद वली खान और उनके दादा गफ़ार खान के बारे में। क्योंकि बड़ा एक अजीब इत्तेफाक है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर मैं पकड़ा जाऊं तो ये जो सारा मार्च है इसकी क़यादत असफंद यार वली करेंगे। कोई उनका ताल्लुक नहीं है इस जमात से, वो एक सेकुलर जमात है, ये एक मजहबी जमात है। माजी में कभी इस तरह से ये अपने हलीफ भी नहीं रहे। सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए जब सितारे इकट्ठे किए जाते थे, न जाने कौन पीछे से इकट्ठा करता था, तब ये इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन सुनिए
ڈاکٹر اسرار جیسا اسکالر کیا کہہ رہا ہے, سنیے ذرا. یہ آپ نے سنا کیا وہ کہہ رہے تھے جناب ڈاکٹر اسرار صاحب مولانا مفتی محمود کے بارے میں, جو مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں. یعنی انہوں نے کیا لینگویج استعمال کی کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں. یہ مولانا مفتی محمود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں. میرے پاس یہ سارے خطوط ہیں. یہ ایک جمیل اختر صاحب جو ہیں, یہ سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں, ان کا ایک نوائے وقت میں ایک ان کا خط ہے جو شائع ہوا, سر چوہان صاحب نے پورا شائع کیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں محمد علی جناح کا پاکستان, اور اپنے والد صاحب کے لیے یہ بڑی لینگویج اور رحمۃ اللہ علیہ اور نہ جانے کیا کچھ استعمال کرتے ہیں. تو اگر میں ان کے والد کو محمود کہہ کر پکاروں تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی. اور یہ الیکشن کمیشن کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم اب 14 اگست جو ہے ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو وہ گفتگو ہے جس میں جناب مجید نظامی صاحب کے سامنے جو انہوں نے یہ ساری بات کہی, کہ دیکھیں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنے والد مولانا مفتی محمود کے جانشین کی حیثیت سے جمعیت علماء اسلام کے سٹیج پر سیاست کرتے ہیں. مولانا مفتی محمود قیام پاکستان سے چند دن پہلے پیسہ اخبار لاہور میں مولانا غلام غوث ہزاروی کی صدارت میں ہونے والے جلسے میں موجود تھے. مولانا مظہر علی اظہر المعروف مولانا ادھر علی ادھر نے تقریر کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. قیام پاکستان کے بعد مولانا مفتی محمود کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ فکرہ انہوں نے شورش کشمیری کے ساتھ ملاقات میں محترم مجید نظامی صاحب کی موجودگی میں ادا کیا, جس پر جناب مجید نظامی صاحب نے احتجاج کا حق ادا کر دیا. مولانا مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان کے والد تھے, وہ پاکستان بننے کا جو عمل ہے اس کو ایک گناہ کہتے تھے, کیونکہ یہ دیوبند کے علماء کے ساتھ تھے اور جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی, جو قائد اعظم جس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے, مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے کی جو بات کر رہے تھے, اس کے یہ مخالف تھے. میں ایک بہت ہی ایک ریئر انٹرویو ہے مولانا مفتی محمود کا, جس میں میں ابھی آپ کو وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں, جس میں خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ملک ہندوستان جو ہے تقسیم نہ ہو, اس کو اسی طرح رکھا جائے, اور یہ جو صوبے ہیں ان میں اکثریت کی بنیاد پر اور اقلیت کی بنیاد پر وہ جو بھی اپنا فلسفہ بیان کر رہے ہیں, جس میں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں خود کہ وہ قیام پاکستان کے مخالف تھے. سنیے مولانا مفتی محمود کا یہ انٹرویو, بڑا ایک ریئر کلپ ہے جو آپ کی نظر ہے. یہ آپ نے سنی بات رانا صاحب, اور علینا آپ نے اور ناظرین آپ نے بھی سنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا فارمولہ تھا جس میں 13 صوبے تھے بھارت کے, جن میں 7 میں ہندو اکثریت میں تھے, 6 مسلمان اکثریت میں تھے, اور ہم بڑے وہ تھے, بالکل سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو بنیادی طور پر وہ اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے, اور اس طرح سے ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا تحفظ ہو سکتا ہے. اور ایک مرحلے پر جس کا انہوں نے ذکر کیا, جو مسلم لیگ ہے, اس نے بھی یہ بات تسلیم کر لی تھی, لیکن جو بعد کے واقعات تھے اس کے, جب وہ پہلا الیکشن ہوا تھا, تو اس کے بعد جس انداز میں جو ایک مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت سامنے آئی, تو قائد اعظم اس بات پہ کنونس ہو گئے تھے کہ پاکستان چاہیے, ہمیں مسلمانوں کا ایک ملک چاہیے, جس پر یہ جو دیوبند کے علماء ہیں, جو جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء اسلام کے نام سے جو اس وقت سیاست کر رہے تھے, انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. انہوں نے قائد اعظم کو یہ کہا کہ یہ اسلام, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے الزام لگائے. صرف ایک جو عالم تھے جناب شبیر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس وقت قائد اعظم کی حمایت کی تھی, اور انہوں نے یہ جو مولانا مفتی محمود, مولانا مدنی اور وہ جو احمد شاہ بخاری صاحب تھے, ان کے بارے میں ان کو یہ کہا کہ آپ غلط کریں, جس پر شبیر احمد عثمانی صاحب کو
जमीयत उलमा इस्लाम से, जमीयत उलमा हिंद से निकाल दिया गया। अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान उन्होंने बनाई, लेकिन ज़ाहिर है वो उनके साथ वो जमात फिर ज़ाहिर है वो नहीं चल सकी। तो ये एक बैकग्राउंड है। इसमें नाज़रीन आपको एक मुमासलत नज़र आ रही है। आज इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहा जा रहा है, आज इमरान खान को यहूदी कहा जा रहा है। ये इसलिए कि शायद ये लोग उस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इमरान खान भी जना का पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है। लेकिन शायद जिस तरह मुफ्ती महमूद साहब मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके क़याम की मुखालफत कर रहे थे, उसी तरह आज ये लोग भी मुखालफत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान उसको लीड कर रहे हैं। अब इनके साथ एक दूसरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, जो पार्टी तो भुट्टो की थी, हालात की सितम ज़रीफ़ी, भुट्टो ना रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली गई। बहुत उम्मीदें थी बिलावल भुट्टो से कि भुट्टो का खून है, कुछ ना कुछ बात करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा की जो अचानक इस दुनिया से रुखसती है, तरबियत जो थी वो आ गई आसिफ अली जरदारी के हाथ में। और उन्होंने, इनके पीछे एक बंदा हमेशा आपको नज़र आता होगा, जमील सोमरो, जो आज लाड़काना में इलेक्शन जो हो रहा है, जिसमें अभी तक की जो इतलात हैं वो हार रहा है। पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा सूबाई असम्बली की कोई नशिस्त हारेगी लाड़काना में, बहुत अरसे के बाद अगर हारी तो। अभी तक बहरहाल वो जमील अहमद सोमरो साहब हार रहे हैं। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उन्होंने जो गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो साहब ने, पता नहीं जो उनको पर्चा बता दिया गया, जो उनको समझा दिया गया। बड़ा अफसोस होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा क्या बातें कर रहा है। लेकिन जो बात उसके ज़हन में बिठाई गई, वो बिठाने वाले कौन हैं? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी के वालिद का क्या ख्याल है कायद आज़म के बारे में? उन्होंने अपने बच्चे आसिफ अली जरदारी को क्या बताया होगा पाकिस्तान के बारे में? क्या मोहब्बत होगी उस पाकिस्तान की जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने बनाया? सुनिए ज़रा जनाब हाकिम अली जरदारी साहब को कि वो ये, मैं देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कोई बीप नहीं लगाई, लेकिन मैं ये जो गुफ्तगू उनकी है मैं चलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं कायद हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जना, उनके नामों पर हमारे दिल धड़कते हैं। बहुत काबिल एहतराम, हमारे बुजुर्ग वालदैन से ज़्यादा, क्योंकि वो फाउंडर हैं। लेकिन उनके बारे में जो नाज़ेबा गुफ्तगू है, मैं सुनवा आपको इसलिए रहा हूँ नाज़रीन, ताकि आपको ये पता चले कि ये लोग हैं कौन। अगर आप इनकी असलियत नहीं जानेंगे तो आपको ये जो सारा ताना बाना, ये जो सारी साजिश है, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। प्लीज़ चलाइए हाकिम अली जरदारी। जी समी साहब। अब ये आपने हाकिम अली जरदारी साहब की बात सुन ली, मुझे कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जना के बारे में क्या उनके ख्यालात थे, तो फिर इस मुल्क के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अब आ जाते हैं इसके जो सबसे बड़े करैक्टर हैं, जो कहते हैं मैं नज़राती हो गया हूँ, जो महमूद खान अचकज़ई का उनके साथ हैं, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, और फिर उनकी वो जो आबियारी के लिए वहाँ पर परवेज़ रशीद साहब जैसे कोना मुश्क इंटेलेक्चुअल भी मौजूद हैं। अब वो जो तकसीम है, जो 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर की गई, जो इसलिए की गई कि मुसलमान इज़्ज़त व एहतराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें अपने अकायद के मुताबिक, और उस माइग्रेशन के लिए जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें दी। आज भी वो बुज़ुर्ग घरों में मौजूद हैं जो उस वक्त बच्चियाँ खो गई थीं, उनको याद कर करके रोते हैं। लेकिन किस कदर बेहिस हैं ये सियासतदान, किस कदर इनके दिल पत्थर के बने हुए हैं, जब ये उस तकसीम को कहते हैं कि ये सिर्फ एक लकीर थी, हम तो वही लोग हैं, वो क्या खाते हैं हम क्या खाते हैं। सुनिए ज़रा जनाब नवाज शरीफ साहब। जी समी साहब। अब ये वही एक लकीर आ गई बीच में, हम एक ही लोग हैं, हमारा वही बैकग्राउंड है। हम एक लोग नहीं है नवाज शरीफ साहब, हमारा बैकग्राउंड एक नहीं है। हम और वो मुख्तलिफ हैं। उनका ज़िंदगी गुजारने के असूल कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, लोग गरीब हो गए, अमीर हो गए, बर्बाद हो गए, लोगों के बच्चे बच्चियाँ कत्ल हो गए, चले गए। आज आप ये कहते हैं कि हम सब लोग एक हैं। आज आप पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते हैं। आज आप वो हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं इस्लामाबाद में। कश्मीर में कर्फ्यू है 2.5 महीने से, आप कोई एहतजाज नहीं कर रहे, आप कोई बात नहीं कर रहे। और ये वो लोग
میں نے آج آپ کو دکھایا یہ مولانا فضل الرحمان مولانا مفتی محمود کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں. یہ اسفندیار ولی جو اس آزادی مارچ کی قیادت کرنے جا رہا ہے, اگر مولانا گرفتار ہوتے ہیں, جس کے دادا نے مرنے کے بعد جلال آباد میں دفن ہونا پسند کیا, یہ پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے, صرف حکومت کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ. یہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیتے, اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ڈیم بنے گا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کالا باغ ڈیم سے پاکستان سونے کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائے گا, نسیم ولی خان کہتی ہیں پھر بھی ہم اس ڈیم کو نہیں بننے دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن ایک بات آج میں رانا صاحب کرنا چاہتا ہوں, دل بہت دکھا ہوا ہے, اس لیے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا. ان کو آج قائد اعظم کا پاکستان نہیں چاہیے جو عمران کہتا ہے کہ میں قائد اعظم کا پاکستان بناؤں گا. انہیں کرپٹ لوگوں کا پاکستان چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ اس پہ بہت بولیں گے رانا صاحب, لیکن مجھے یہ کہنا ہے آج مشرف نے جو کرپٹ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو پیٹریاٹ کہا اور ساتھ میں حکومت بنائی. اگر اکراس دا بورڈ سب سسٹم یہاں پہ چلے اور چلنے دیا جائے تو ان لوگوں کی, اب کس نے بنایا ان لوگوں کو؟ لیڈر آف دا اپوزیشن کس نے بنایا مولانا فضل الرحمان کو؟ ان لوگوں سے کون لے کے آیا بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے جیل سے حیدرآباد ٹریبیونل توڑ کے؟ ہمیں اپنے گروانوں میں جھانکنا پڑے گا. اینف از اینف. یہ پاکستان کی سروائیول ہے اس وقت. آپ نے ڈان لیکس کے کرداروں کو معاف نہ کیا ہوتا تو آج یہ لوگ اس طرح سے نہ کر رہے ہوتے. یہ مذاق اڑاتے ہیں پاکستان کا, پاکستان کی فوج کا. ہمارے, آپ یقین کریں رانا صاحب, میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں جو ہماری فوج کے تھے. وہ مائیں اپنے دوسرے بچے بھی بےتاب ہیں پاکستان کی فوج میں بھیجنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے. پنجاب کے ہر گاؤں, ہر گلی میں آپ جائیں, ہر قصبے میں جائیں, 2 شہیدوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں شور کوٹ جاتا ہوں تو راستے میں ہر چھوٹی سڑک پر ایک شہید کی تصویر ہے. قربانیاں دی اس ملک کے لیے پاکستان نے. یہ گھنونا کھیل سیاست کا, یہ ڈرٹی گیمز, یہ آج وہ لوگ جن کو بنایا گیا, آج آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کیوں بنایا گیا, آج وہ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. آج وہ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں. اس وقت کشمیریوں کے لیے پاکستان کو یکسو ہونے کی ضرورت تھی. اس مارچ کی ضرورت تھی کہ پوری قوم نکل کے بارڈر کی طرف جاتی, پوری دنیا دیکھتی کہ یہ 10 کروڑ پاکستانی بارڈر پہ جا رہا ہے اور یہ کشمیر میں اندر چلا جائے گا, گھس جائے گا. تو وہ کوئی بات کرتے, مودی پر کوئی پریشر ڈالتے. یہ لٹھ برداروں کو تصویریں دکھائی ہیں انہوں نے. فیٹف کا اجلاس ہو رہا ہے, بی بی سی اور انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز ہیں مسلح. جان بوجھ کر یہ تصویریں دکھائی گئی, یہ فوٹیجز دکھائی گئی وہ لٹھ برداروں کی, اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی ہے کہ تاکہ, اور وہاں پہ سوال اٹھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. یہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں, یہ توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کو. مجھے کوئی بہام نہیں لانا صاحب, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بہام ہو. بات یہ ہے, آپ نے دیکھیں جس طریقے سے یہ ساری صورتحال بتائی ہے, یہ اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف جو نام نہاد مارچ کی بات کی جا رہی ہے, اس کے سارے کرداروں کے بارے میں آپ نے بتایا. سمیم صاحب, یہ گٹھ جوڑ کون سے لوگوں کا ہے جو نظریہ پاکستان کے مخالف ہے, جو پاکستان قائد اعظم کی سوچ کے مخالف ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نام تو مسلم لیگ کا لیتے ہیں, لیکن جس طریقے کی گفتگو کی ہے انہیں ذرا برابر شرم حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا کلچر بھی وہی ہے, ہمارا کلچر بھی وہی ہے. کس طریقے سے ہمارا اور ان کا کلچر جو ہے ایک ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ جو باقی روشنی ڈالی سامی صاحب, یہ قوم کے بھی سوچنے کا وقت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ اپنی اسی سوچ کو لے کر آگے, آج دیکھیں محمود خان اچکزئی, ان کی کیا سوچ ہے پاکستان کے بارے میں, حاصل بزنجو کیا سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں, اور یہ جو ہرزہ سرائی آپ نے سنائی ہے حاکم علی زرداری کی, جس طریقے کی انہوں نے گھٹیا زبان بابا ایک قوم کے بارے میں استعمال کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے سمی صاحب؟ ان لوگوں کے پاس سے پاکستانیت تو قریب سے نہیں گزری. یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی میمو گیٹ کے ذریعے پاکستان کے خلاف سازشیں کراتے تھے, کبھی یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے جی واجپئی صحیح کہتے ہیں, یہ سار کے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. سمی صاحب, یہ پورا ایجنڈا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قوم نے قربانیاں دی ہیں, بچے شہید ہوئے ہیں, یہ ان قربانیوں کو چاہتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں, اور یہ وہی متحدہ ہندوستان اور اکھنڈ بھارت کا جو سوچ ہے, وہاں کی وہ جو انتہا پسند ہندو جماعتیں ہیں ان کی سوچ کو یہ لوگ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ ہندوستان جو ہے وہ پھر سے ایک ہو جائے. تو یہ ان کی بڑی گھٹیا سوچ ہے. اس حوالے سے پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں, وہ ان کو جانتے ہیں, ان چہروں کو پہچانتے ہیں.
یہ کبھی عوام کو سمیع صاحب گمراہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ اسمبلیوں میں کتنی تعداد ہوتی ہے ان کی۔ وہ جو آپ نے بات کی سمیع صاحب، آپ دیکھیں ان کو چاہیے کہ اقتدار چاہیے ہمیشہ۔ بدقسمتی سے 2002 سے لے کر 2018 تک مولانا فضل الرحمان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کے ساتھ منسلک رہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، پروگرام میں وقت کا جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کریں گے اس حوالے سے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سمیع صاحب۔ علینا، میں کیونکہ دوسرا آج پرائم منسٹر نے وہ جو 10 ارب روپے کے لونز کا اعلان کیا ہے، جس میں 10 لاکھ نوجوانوں کو لون دیے جائیں گے اور 1 لاکھ تک کے بلا سود، بہت ایک بڑا اعلان ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ہی منصوبہ تھا، انہوں نے آگے کر دیا۔ بہرحال اگر انہی کا بھی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے، میں اس پر، لیکن یہ جو میں نے بات کی آپ سے کہ یہ بہت ضروری ہے نوجوانوں کو بتانا، پاکستانی قوم کو یہ بتانا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں میاں جمیل اختر کا جو خط ہے جو انہوں نے لکھا تھا 29 اپریل 2013 کو اسر چوہان صاحب کو نوائے وقت میں، اس کا ایک مختصر سا، ویسے تو بڑا وہ طویل خط ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن ایک خلاصہ، رانا صاحب مجھے اجازت دیں، میں اس کی 6-8 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بیسیکلی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اس وقت۔ وہ کیا کہتے ہیں میاں جمیل اختر صاحب، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب؟ میں مشرقی پنجاب کی سابقہ ریاست پٹیالہ کا مہاجر ہوں، جہاں 1947 میں 2.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب کے لیے صرف ایک لکیر ہے یہ، بس ادھر بھی وہی لوگ ہیں، ادھر بھی وہی لوگ ہیں، ایک کلچر ہے، اور حاکم علی زرداری کے نزدیک جناح ایک پاگل آدمی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جمیل اختر صاحب؟ 2.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے تھے، ان میں میرے والد اور بڑے بھائی سمیت میرے خاندان کے دیگر 10 افراد شامل تھے۔ پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اپنے والد کو اپنے بھائی کا لاشا وہیں پہ چھوڑ کے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جو شاید متحدہ ہندوستان میں مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح میرے آئیڈیل ہیں، ہم سب پاکستانی ان کے احسان مند ہیں، لیکن جن کانگریسی علماء نے گاندھی جی کو خوش کرنے کے لیے قائد اعظم کے خلاف کفر کے فتوے دیے، ان کی اور مانوی اولاد نے ان کی قلبی اور مانوی اولاد نے ابھی تک قائد اعظم کے بارے میں اپنے دلوں سے قدورتیں ختم نہیں کیں۔ پھر وہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے لاہور مینار پاکستان پر اسلام آباد زندہ کانفرنس منعقد کی، جس میں انہوں نے یہ کہا، میں قوم کو یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ اسی جگہ 23 مارچ 1940 کو اسلام کے نام پر پاکستان بنانے کا عہد کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کی قومی خدمات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے مختلف نیوز چینلوں پر مولانا فضل الرحمان کو محمد علی جناح کا پاکستان، محمد علی جناح کا پاکستان کہتے سنا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اپنے والد کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن کیا بابائے قوم کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے ان کی زبان پر چھالے پڑتے ہیں؟ اگر قائد اعظم کے شہدائی مولانا فضل الرحمان کے والد کو صرف محمود کہہ کر پکاریں تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ قائد اعظم کے پاکستان نے تو ان کے دشمنوں کو بھی بہت کچھ دیا تھا، پھر انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اس میں آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں سے قدورتیں ختم نہیں کی، بظاہر پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے بینیفٹ لیتے ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، وہ کارروائی جو کرنی چاہیے۔ رانا صاحب، ہر پاکستانی ہر وہ شخص جس پاکستان کا قائد اعظم کے نام کے حوالے سے ان کا احسان مند ہے کہ یہ ملک پاکستان دیا مسلمانوں کو۔ میں بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی، ابھی میں پھر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا، یہ وہ سارے لوگ جو مراد لیتے رہے، حکومتوں کا حصہ بنتے رہے، جن کو پراکسیز بنا کے استعمال کیا گیا، اب وہ آپ کے گلے کو پڑ رہے ہیں، بلکہ اب وہ آپ کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ کیا اب بھی ہم نہ سمجھ رہیں گے؟ کیا ان کو قانون کے مطابق ڈیل کرنے کا وقت نہیں ہے یہ رانا صاحب؟ یا بزدلوں کی طرح خوف زدہ ہو کے، جیسے عمران خان صاحب اپیزمنٹ کا ذکر کرتے ہیں ورلڈ وار سیکنڈ میں، جس وقت جرمنی نے اور برطانیہ اور فرانس نے
جرمنی کو خوش کرنے کے لیے وہ جو اس نے ایک ملک پر قبضہ کیا تھا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اپیز کر لیا. تو اب ہم بھی, مجھے تو بہت خوشی ہوئی جو عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے بغیر ڈیزل کے چل رہی ہے. بھلے مذاکرات کی بات کی انہوں نے, بھلے کمیٹی بنا دی ہے, لیکن اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹے. تو جو با اختیار ہیں, جو یہاں پہ طاقت رکھتے ہیں, کیا ان پر اب یہ فرض نہیں ہے کہ جو یہ سب جن کو بنایا گیا تھا, کریٹ کیا گیا تھا, یہ لوگ اب پاکستان کے قیام کو اگر چیلنج کر رہے ہیں تو ناؤ اٹس ہائی ٹائم ٹو ڈیل ود دیم بائی فورس, بائی لا. شمی صاحب بالکل صحیح بات ہے, قانون کی بالادستی ہر صورت ہونی چاہیے. انہیں کریٹ نہیں کیا گیا, یہ پاکستان کے بننے سے پہلے کے لوگ ہیں. اور یہ سوچ جو آپ نے مفتی محمود مرحوم کی سنائی ہے, مفتی صاحب نے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بڑی جرت سے کام لیا کہ انہوں نے کوئی منافقت نہیں کی. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی, ہم متحدہ ہندوستان چاہتے تھے, ہم 6 صوبے مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے چاہتے تھے. تو یہ سوچ جو ہے متحدہ ہندوستان کی, وہ ابھی تک لوگوں کے کئی ایسے لوگوں کے ذہنوں پر سمیع صاحب سوال کل ہم نے سنوایا تھا زرداری صاحب کی بات جو وہ گریٹر پنجاب کی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کر رہے تھے. اور یہ زرداری صاحب کے والد محترم نے جس قسم کی ہرزہ سرائی کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں, سمیع صاحب پہلے تو الزامات لگتے تھے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم فیصلہ کرے, مقتدر حلقے حکومت فیصلہ کرے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی. آج یہ نظریہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. نظریہ پاکستان کی آج یہ گٹھ جوڑ ہے پورا ایک, سمیع صاحب یہ بانمتی کا کنبہ جو اکٹھا ہوا ہے, اچکزئی, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کشمیر کے مسئلے کو دبانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یہ مودی کو تقویت دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. کشمیریوں پر ظلم کے خلاف یہ آواز اٹھاتے ہوئے شرماتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ مودی تم ظلم بند کرو, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ کس ایجنڈے پر آئے ہیں؟ یہ مسئلہ کشمیر کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو ذرا برابر پاکستان کا, پاکستانی قوم کا خیال نہیں ہے. دیکھیں, اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا. اب عمران خان کہتے ہیں میں قائد اعظم کا پاکستان بناؤں گا, نیا پاکستان, تو یہ اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں. اب اس میں کتنی مماثلت ہے. تب بھی اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ جی ہم یہ 6 صوبے 7 صوبے ہم اس کو اس طرح سے رکھنا چاہتے تھے. اور ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب کے حقوق کی تحریک چلائیں گے. مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وفاق ہے وہ سندھ پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اور اسفندیار ولی صاحب آ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پختونوں کی, اپنے اس سارے سسٹم کی حفاظت ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہی پوری کی پوری جو فلم ہے جو آج سے 70-71 سال پہلے چل رہی تھی, اب یہ اس کو چلانے کے لیے آ گئے ہیں. اور یہ جو باقی, ہاں, اب حاصل بزریجو صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دھرنوں سے حکومت نہیں جاتی, یہ تو کچھ اور کرنا پڑے گا, پورا ملک اب بلاک کر دیں آپ. یعنی یہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اب یہ رانا صاحب یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. یہ اس کو آپ اس طرح سے نہیں لے سکتے. یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے پاکستان کی سروائیول کا. آپ پاکستان کی فوج پر الزام لگا رہے ہیں. یہ کیا, آپ مولانا فضل الرحمان کی وہ گفتگو سنیں جو وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو یہ پاکستانی فوج کے جو ہمارے جرنیل ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو یہ پاکستان کے جوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس طرح ان کے والد نے کہا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ایکشن ہوا دہشت گردوں کے خلاف, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس ڈاکومنٹ پر سائن نہیں کیے, میں بھی اس گناہ میں شریک نہیں ہوا. وہ کام جو پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تو رانا صاحب یہ تو وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں, یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, لیکن اب اس میں میڈیا بھی رول پلے کر رہا ہے. اس میں ہمارا یہ جو اس وقت بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے, جو اس کو کوئی سویلین لیڈ رول کی بات کر رہا ہے, کوئی کچھ اور طریقے سے بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی یہ پابندیاں ہم نہیں مانیں گے, اور ہم کوئی اس کو آزادی صحافت کی جنگ بنا رہا ہے. وہ سب ان کے ساتھی ہیں, وہ سب ان کے ساتھی ہیں رانا صاحب, اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک خاص طور پہ بیانیہ دیا جا رہا ہے. لیکن پھر میں ایک سوال کرتا ہوں نا, یہ جو پھر سارے سسٹم بنائے گئے ہیں جس میں کون سا چینل بڑا ہوا کون سا چینل چھوٹا ہوا, یہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں یہ کس نے بنائے ہیں, اور کیوں آپ اس کو پھر اسٹرینگتھن کرتے ہیں. یہ جو مافیا ہے کیوں اس کو آپ اجازت دیتے ہیں, جو کبھی
किसी नाम से मैं ज़्यादा इस मौके पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको समझ है कि मैं उनसे क्या बात कर रहा हूँ। ये क्यों बनाया हुआ सिस्टम आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को, जिसमें आपने लीड रोल दे दिया है, जिनके 50 अगर उनके 10 बिजनेसेस हैं तो 2 बिजनेस पाकिस्तान में है और 8 बिजनेस बाहर हैं, और यहाँ पे वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। राना साहब, शमी साहब, ये जो सिविलियन लीड रोल वाली बात है ना, ये भी एक नहायत ही घटिया किस्म का, जिसको कहते हैं ना, सोच है। आप मुझे बताएं, सब पाकिस्तानी बराबर हैं, लीड किसकी होनी चाहिए, बालादस्ती किसकी होनी चाहिए? आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कि जी इसी बालादस्ती के चक्कर में इन्होंने मुसलमान हमारे मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। और ये सारा एजेंडा क्या है, जो आपने बात की कि मीडिया के जरिए वार कर रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो है उसमें पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे। तो ये सारे किरदारों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है, वो किसी भी जगह पर हो समी साहब, किसी भी शोबे में हो। सही बात कह रहे हैं। टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन एक स्टोरी का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, मुल्तान की, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वहाँ पर अब आप देखें, एक सबीन गुल साहबा एक MP हैं, वो वहाँ पर कोई अपनी बच्ची का इलाज कराने गई हैं और उन्होंने आके इधर प्रिविलेज मोशन फाइल कर दी है कि जनाब मेरी डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया। वहाँ पे वो डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया और वो MS को और DMS को कल प्रिविलेज कमेटी ने बुला लिया। वहाँ पर एहतजाज करते हुए जो 48 वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मुझे ये बताएं, ये प्रिविलेज कमेटी जो है, ये सिर्फ ये, और वो जो MP हैं, वो आमिर डोगर साहब जो हैं, को सुना बहुत बड़ा माफ़ी हैं वो भी मुल्तान का, और यहाँ पर वो चीफ वेप हैं तहरीक इंसाफ के, उनके डेरे पे वो उन्होंने ही उनको MPA बनवाया, किसी NGO में काम करती थी। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जो मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा इनको एक्सपोज करने के लिए। देखिए, इन्होंने वो प्रिविलेज, ये अजीब बात है, आपको पता है वो जो, अब मैं क्या उसका जिक्र करूँ, जो पहले पिंडी का यहाँ पे डॉक्टर का मामला था उसमें भी प्रिविलेज कमेटी आ गई थी। अब ये डॉक्टर, ये जो सबीन गुल साहब है, इन्होंने भी वहाँ पे डॉक्टर को बुला लिया प्रिविलेज कमेटी। क्या इनकी प्रिविलेज है? ये अवाम का कोई प्रिविलेज नहीं है। वहाँ पे इस वक्त हॉस्पिटल्स बंद हैं, 7-8 दिन हो गए हैं, पर्ची कोई नहीं मिल रही, दवाई कोई नहीं मिल रही, कोई देखने सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबीन गुल साहबा ने वहाँ पर उनको बुलवा लिया, वो सारे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल वो वापस ही ना जाएं। और ये MP सबीन गुल कौन है? इसकी बच्ची को उन्होंने इलाज भी किया, क्या इसकी प्रिविलेज हुई जी? मुझे बताएं कौन है ये, मैं तो हैरान हूँ। और वो जो आमिर डोगर साहब, आप चीफ व्हिप हैं यार, आप उसको बजाय इसके समझाएं आप उसको। तहरीक इंसाफ में ये वो लोग हैं जो अब इमरान खान पर भी दाग लगा रहे हैं। आज भी इमरान खान ने मेरिट की बात की है, और वो सबीन गुल, पता नहीं, हम इंशाल्लाह ताला पूरा प्रोग्राम करेंगे, मैं पूरा उनका कच्चा छट्टा मेरे पास है, पूरी हम इंशाल्लाह ताला तफसील बताएंगे कि ये MPA कैसे बनी। तो ये भी फिर किसी पाकिस्तानी की प्रिविलेज की बात होगी ना, कि अगर कोई कंपिटेंट वहाँ पर MPA बन जाती तो इसको क्यों बनाया, मैं बताऊँगा आपको, पूरे कौम को बताऊंगा, तस्वीर के साथ बताऊंगा। तो ये कितना जुल्म और ज्यादती है। वो प्रोफेसर डॉक्टर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में। चलें समी साहब, आज के प्रोग्राम का खत्म हो गया, हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।